Good evening and welcome to Tonight with Faria. کیا پنجاب کرکٹ میچ کے لیے تیار ہے؟ بات کریں گے پنجاب کے لا منسٹر رانا ثناء اللہ سے. Let's take a look at the headlines tonight. پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری مگر اسے متنازع بنایا جا رہا ہے. حکومت پنجاب میں پختونوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے، خورشید شاہ کا الزام. سینئر منسٹر ہے پنجاب کے، اس نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اپنی پریس کانفرنس میں پختونوں کو نشانہ بنایا ہے. سندھ اور خیبر پختونخوا کے چند سیاسی رہنما پنجاب کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. وزیر قانون پنجاب کا جواب. پنجاب جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کا ہے، سندھ کے لوگوں کا ہے، اور اسی طرح سے سندھ اور کے پی کے جو ہے وہ ہمارا ہے. اس میں ان کی یہ منفی اور گھٹیا سیاست جو ہے اس کو کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیں. پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے پر عمران خان کو خدشات کیوں ہیں؟ پوچھیں گے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ سے. And a very warm welcome to the show. ملک میں دہشت گردوں کے خلاف ایک اہم آپریشن جاری ہے. لاہور دھماکے کے بعد پنجاب میں سیکیورٹی اداروں کے سرچ اور کومنگ آپریشنز ہو رہے ہیں. انتہائی اہم اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سینسٹیو ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. صورتحال انتہائی سینسٹیو ہے. اس وقت قوم کو یکجہتی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے جو آپریشن کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ پنجاب میں اس آپریشن کو تاثر یہ ملا، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں جو اگر انٹینشنل نہیں بھی تھی، قصدن نہیں بھی تھی، تو تاثر یہ گیا کہ پختونوں کے خلاف نسلی منافرت کا رخ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ پیمفلٹس گردش کرے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ریشل پروفائلنگ کی گئی پختونز کی پنجاب میں. کیا وجہ ہوئی اس کی کہ معاملہ اس حد تک پہنچا کہ لیڈر اپوزیشن بھی بول پڑے؟ لیٹس لسن ٹو خورشید شاہ. تقریباً 5-6 دن سے پنجاب میں پختونوں کے خلاف جو اس ملک میں پاکستان بنانے میں جن کا بہت بڑا کردار رہا ہے ان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو پمفلیٹ حکومت کی سرپرستی میں، یہاں تک کہ ایک ڈسٹرکٹ کے پولیس کے ترجمان نے بھی وہ پمفلیٹ شائع کیے اور لوگوں کو خبردار کیا کہ پختونوں کو دیکھ کے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. اس معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی، جبکہ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ پنجاب پولیس کی پختون برادری کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹس مل رہی ہیں جن سے غم و غصہ اور تقسیم پیدا ہو رہی ہے، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ صوبوں اور لسانی گروپس میں اختلاف پیدا ہو. صوبائی حکومت لسانی تفریق بند کرے جس سے معاشرے میں نفرت بڑھنے کا خدشہ ہے. معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ ہم ناؤ. جو پختون یہاں پنجاب میں آباد ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. پنجاب میں رہنے کا، کاروبار کرنے کا انہیں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور کو ہے. یہ بات بھی انتہائی قابل مذمت ہے کہ سندھ اور کے پی کے میں بعض نیام نہاد سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب کے خلاف نفرت پھیلا کر وہاں اپنے لوگوں کو اس خوف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. جی تھینک یو. رانا صاحب، یہ بات ابھی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس وقت بالکل بھی تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، مگر معاملہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہوا. یہ جو میں نے بھی دیکھے پیمفلیٹس، یہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر نہ بھیجے گئے ہوں، شاید تربیت کی کمی ہو،
مگر یہ بہرحال یہ بانٹے گئے جس میں پختون برادری کو باقاعدہ نام لیا گیا، مثلا جو کہ افغان یا پٹھان لگتا ہو، پشاوری کہوا، خوش میں وجات، خاص طور پہ جو ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے سینسٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، کیوں؟ نہیں دیکھیں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ کیفیت اور جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں ہمارے افغان یا پختون جو ہمارے بھائی ہیں وہ بالکل اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ ان کی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پنجاب میں پہلے جب بھی کبھی کوئی خودکش یا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو وہاں پہ اگر خودکش جو ہے اس وقت بھی وزیرستان سے یا افغانستان سے آیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کو جو سہولت کار ہے، اس کو جو موقع پہ لانے والا ہے، جو اس کا جو ہینڈلر ہے، وہ کبھی منڈی بہاؤالدین سے ہوتا تھا، کبھی وہ مظفر گڑھ سے ہوتا تھا، کبھی وہ کسی اور شہر سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض مدارس جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ انوالو پائے گئے۔ لیکن جب سے ضرب عضب شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا، یہ ہمارے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ جو مرضی پروپیگنڈا کرتے رہے، ان کی تو حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ہم کہیں نا کہ خدا ایک ہے تو وہ کہیں گے نہیں دو ہیں۔ جس طرح سے یہ آپ نے پی ایس ایل کے فیصلے پہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے کہا جی ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اہم ایشو ہے، اس پہ میں آپ سے تفصیلاً سوال پوچھوں گی، کہ یہ پیمفلیٹس تو اپوزیشن نے نہیں بانٹے رانا صاحب، یہ تو آپ کی پولیس نے اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں، اس میں اب ابھی بھی چاہیے کہ سیاست اگر ہو بھی رہی ہے اثر کرنے دیں ان کو، آپ کی کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ اب رک جائے؟ لیکن اگر آپ بات پوری بھولے نہ دیں گی تو اس میں ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی، لیکن جب سے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ بھرپور عمل ہوا، اور اس کے بعد ہمارے جو مدارس ہیں ان کو ہم نے پوری طرح سے ہے جو نیوٹرلائز کیا۔ یہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں تھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پولیس نے یا گرفتار کی ہے یا بعض انکاؤنٹر میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، ایک گلشن اقبال میں ہوا ہے جس میں 100 کے قریب جو ہے وہ خواتین اور بچے جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ وہ کیس بعد میں ورک آؤٹ ہوا، اس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کی تعداد 11 تھی، ان میں سے ان کو لانے والا، ٹھہرانے والا، جیکٹ پہنچانے والا، سہولت دینے والا، اس مقام پہ لے کے جانے والا، ریکی کرنے والا، وہ 11 کے 11 لوگ پکڑے گئے۔ ان تمام کا تعلق جو ہے وہ محمد ایجنسی سے تھا۔ اس کے بعد ایک سال بعد، یہ 27 مارچ 2016 کو ہوا تھا، اب جو ہے یہ 13 جو ہے وہ فروری 2017 کو دوسرا واقعہ مار روڈ پہ ہوا۔ اب مار روڈ پہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعہ میں بھی جتنے لوگ ملوث پائے گئے، اب تک تقریباً کوئی 7-8 لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ان میں وہ آدمی بھی ہے جس نے خود کو جیکٹ پہنچائی، ان میں وہ آدمی بھی ہے جس نے رہائش دی، ان میں وہ آدمی بھی ہے جو طورخم سے اس کو خودکش بمبار کو لے کے آیا۔ وہ تمام کے تمام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ باجوڑ ایجنسی سے ہے، اور وہ جو ہے وہ جو خودکش بمبار ہے وہ افغانستان سے ہے۔ اب اگر اس بیک گراؤنڈ میں اگر یہ بات کہی جائے کہ ایک بچہ جس کی عمر جو ہے وہ 13 سے 17-18 سال کے درمیان ہو، اور وہ اپنے فیچر سے جو ہے وہ افغان لگے، اور اگر وہ بازار میں یا کسی سے جس طرح سے وہ خودکش بمبار کی ہم نے فوٹیج جو ہے وہ شائع کی ہے، تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس کو ذرا احتیاط کی جائے، ذرا کیئر کیا جائے، تو اس میں آپ بتائیں برائی کیا ہے؟ اور اگر یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں برائی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں جتنی دہشت گردی کے معاملات ہو رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس میں مسلمان شامل ہیں، مگر ہمارا مدعا دنیا سے یہی ہے، جس میں امریکہ جیسا ملک بھی شامل ہے، کہ تمام مسلمانوں کو آپ ٹیررسٹ مت کہیں، تمام مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ اگر محمد ایجنسی سے نکل ہی آئے ہیں ٹیررسٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے محمد ایجنسی یا افغانستان سے آنے والا یا ہر پختون ٹیررسٹ ہے۔ میں بھی پختون ہو سکتی ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ان کے دل پہ اذیت گزرتی ہے، ان کو برا لگتا ہے، اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ فرمائیں نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ اگر یہ جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی ہے
اس میں اگر وہ کہیں کہ جناب ہم اس طرح سے فلاں جگہ سے ہم نے گاڑی لی، فلاں جگہ سے ہم نے پھر ٹیکسی لی، فلاں جگہ پہ ہم رکے، فلاں جگہ پہ ہم آئے، اگر اس طرح سے ایک یعنی 25-30 سال کا جوان ہو انوار الحق کی طرح جو اس مار روڈ کے واقعے میں ہینڈلر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 12-13 سال 14 سال کا بچہ ہو جیسا وہ خودکش بمبار تھا، اور وہ KPK سے آنے والی بس میں دونوں بیٹھے ہوں، اور اگر کوئی لا انفورسنگ ایجنسی سے ان کے کوائف پوچھ لے یا ان کی شناختی کارڈ پوچھ لیں تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جس کیفیت سے ہم لیکن صرف پختون سے نہ پوچھیں، صرف یہ تاثر نہ دیں کہ دس از اونلی کمنگ فرام دیر، اور اگر ہے بھی ایسا ہے بھی تو اندرون خانہ اس کو ڈیل کریں۔ پختونس کو آپ نہیں فیل کرا سکتے کہ ٹیررزم آپ کی طرف سے آ رہا ہے خالی، انہوں نے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں سر۔ بات یہ ہے کہ ہمیں خود اس بات کا احساس ہے کہ پختونوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہیں، وہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے یعنی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیرستان میں جو ہے وہ خودکش جو ہے وہ بیس کیمپ تھے اور وہاں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ خودکش بمبار آئے، لیکن وزیرستان کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی، وہ اپنے ملک میں اندر جو ہے وہ مہاجر ہوئے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اس مقصد کے لیے کہ دہشت گردی ختم ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو تعاون کر رہے ہیں، یہ تاثر ان کا نہیں ہے، یہ تاثر جو ہے یہ دراصل ان سیاسی جماعتوں کا ہے، یہ ان سیاسی قائدین کا ہے جو لوگوں میں نفرت کا بیج بو کے جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری، اب دیکھیں نا، اب سندھ میں پیپلز پارٹی نے جس طرح کی کرپشن اور بیڈ گورننس کی ہے، یعنی لاڑکانہ میں 17 ارب روپے جو ہے وہ کھا گئے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر، اور وہاں پہ جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹی ہیں، کسی کو 10 روپے کا جو ہے وہ سراغ نہیں مل رہا۔ اب یہ ان لوگوں کو ڈرا کے جو ہے وہ دوبارہ سے مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر بات میں پنجاب آپ کو جو ہے وہ آپ کا پانی چھین لے گا، پنجاب آپ وہاں جو ہے وہ وہاں سے دہشت گرد بھیج رہا ہے، یہ واقعہ ہوا، یہ پنجاب سے ہوا، آپ مجھے نہیں سن لیں نا، نہیں سنیں نا، میری بات سنیں نا، محمد ایجنسی سے نہیں بات سنیں نا، تو ہم پختونوں کو ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، نہیں وہ ہائی لائٹ تو آپ لوگ کریں گے نا، ہائی لائٹ جو ہے وہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا۔ اب مثال کے طور پہ نہیں، مثال کے طور پہ اگر 7 شریف میں جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے اس کا ہمیں اتنا ہی افسوس ہے جتنا مار روڈ کے واقعے کا ہے، تو وہاں کے جو وہاں خودکش حملہ ہوا وہ خودکش بمبار تو خیر آیا افغانستان سے، لیکن وہ سہولتکار سارے شکارپور سے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، حفیظ بروہی گروپ ان کا نیٹ ورک تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں تو یہ نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا جو شکارپور ہے یہ پنجاب میں واقع ہے، یہ جو حفیظ بروہی نیٹ ورک ہے یہ پنجاب سے ہے۔ کیوں نہیں کہہ رہے ہم دہشت گرد کو باجوڑ سے تعلق رکھنے والا، وزیرستان سے تعلق رکھنے والا، محمد ایجنسی سے تعلق رکھنے والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں دہشت گرد ہے، مجرم ہے پاکستان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات کو ود پولیٹیکل موٹیو، ود ویسٹڈ انٹرسٹ، کہ KPK کے لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ اس جو ہے وہ یعنی ہجانی کیفیت میں یا اس جو ہے وہ معاملے میں ملوث کر کے ان سے جو ہے وہ ہمدردی حاصل کی جائے، سندھ کے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اگر پنجاب کی اگر پارٹی کو یا پنجاب کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آپ ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا پانی چھین لیں گے، وہ آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم جو بھی لوٹ مار کر رہے ہیں اس کو بھول کے اس کے باوجود ہمارے ساتھ رہو۔ KPK میں بھی اب ان لوگوں کی کارکردگی جو ہے، یعنی جتنی کرپشن انہوں نے KPK میں کی ہے اور جو وہاں پہ برا حال کیا ہے، جس طرح کی بیڈ گورننس کی ہے، اب اس طرح کا اگر شوشہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے علاوہ اور یہ کیا کریں گے؟ اور یہ جنوبی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں بھی یہی پتہ کھیلا تھا نئے صوبے کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو وہاں سے پھر جس قسم کی جو ہے ہزیمت اٹھانا پڑی، انشاءاللہ تعالیٰ KPK میں بھی اور سندھ میں بھی اس قسم کی منفی سیاست کرنے والوں کو بڑا کرارا جواب دیں گے عوام انشاءاللہ اگلے سال 2018 کے الیکشن میں۔ ایک وقفے پہ جانے we'll be right back۔ ری فائلنگ کے حوالے سے ہم نے سوال اٹھایا تھا، جس وقت بومنگ ہوئی تھی لندن میں 7 جولائی کی، اس کے بعد بھی یہ سوال برطانیہ میں اٹھایا گیا تھا کہ کیا آپ صرف مسلمانوں کی ریشل پروفائلنگ کر سکتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ وہ چاروں بومرز ان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے تھا، مگر یہی خیال کیا گیا تھا کہ آپ ٹارگٹ نہ کریں ایک خاص کمیونٹی کو، اور یہی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔
اینڈ ویلکم بیک. رانا ثناءاللہ ہمارے مہمان خصوصی. رانا صاحب, پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں, کیا ہم اشورٹی دیں آپ کی توسط سے اپنی عوام کو کہ بالکل یہ گورنمنٹ گارنٹی دے رہی ہے, چیف منسٹر گارنٹی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ سب خیریت ہوگی وہاں پر اور سب آئیں اور وہ بھی آئیں گے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ گارنٹی جو ہے وہ کوئی انسان کے تو کسی کے بس میں نہیں ہوتی. انسان کو تو اپنی گارنٹی نہیں ہے, یہ طاقت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ خلوص نیت سے جو ہے وہ محنت کرے اور بھرپور طریقے سے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ نبھائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں خیر و برکت رکھے گا. تو ہم یہ کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے میں تمام جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہماری ایجنسیز نے, سول اور عسکری ایجنسیوں نے جو ہے وہ ہمیں نشاندہی کی ہے, وہ تمام آئی بی اوز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, کامبنگ آپریشنز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں ہم جو ہے وہ ہائی الرٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی یعنی ایڈمنسٹریٹولی اور جو بھی سیکورٹی میجرز جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں, 5 ٹیئر سیکورٹی جو ہے وہ اس روٹ کو دے رہے ہیں. اسٹیڈیم کے جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ سارا دے رہے ہیں. اسی طرح سے جہاں پہ وہ ٹھہر رہے ہیں لاہور میں بالخصوص اس بات کو جو ہے وہ انشور کیا گیا ہے. اور تمام لوگ اس میں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف حکومت یا وہ آفیسرز یا پولیٹیکلی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ یقین کریں کہ ایک کانسٹیبل سے لے کے جو ہے وہ آئی جی تک اور ایک عام ملازم سے لے کے جو ہے وہ چیف سیکرٹری تک, ہر بندہ جو ہے وہ پوری ڈیڈیکیشن سے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس کے بعد ہماری یہ دعا ہے اور ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے گا. ڈیسیجن کس کا ہے سر ڈیسیجن کس کا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ چیف منسٹر ریلکٹنٹ تھے, بٹ نجم سیٹھی صاحب نے ان کو کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا یہ چیف منسٹر کا ڈیسیجن ہے؟ اس میں دیکھیں, الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ تو چیف منسٹر کا ہے, انہی کا یہ پروگیٹو تھا, انہی کا ڈیسیجن ہے. لیکن انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب سے بھی مشورہ کیا, نجم سیٹھی صاحب سے بھی بالکل ان سے بھی جو ہے وہ مشورہ کیا. اس کے علاوہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کے ہمارے جو عسکری حکام ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا, کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر ہے ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا, اور مختلف رائے تھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. منسٹر موجود ہوں گے گراؤنڈ میں جس وقت میچ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. اس میں دیکھیں جو وی وی آئی پی موومنٹ ہے جس میں پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, یا دوسری سائڈ سے جو ہے وہ اعلیٰ عہدیداران ہیں, ان یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کی جو موومنٹ ہے اس کو ہم پہلے سے جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ آئیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ فول پروف سیکورٹی دیں گے. بلکہ ہمارے لیے تو جو آدمی 500 کا ٹکٹ لے کے آئے گا وہ بھی وی وی آئی پی ہوگا, اور جو وی وی آئی پی ہوں گے وہ تو خیر ہوں گے ہی. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو پہلے ذرا زیادہ پبلک کرنا مناسب نہیں. آپ نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے تنقید کی اور پھر دوبارہ ایک پریس کانفرنس بھی کی فواد چودھری صاحب نے. ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیں. لیٹس لسن ٹو فواد چودھری. کہ آپ شہر میں کرفیو لگا کر میچ کروائیں گے. اب پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور میچ ہو رہا ہے. اس سے کیا یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں کرکٹ بحال ہو سکتی ہے, یا اس سے یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان میں کرکٹ بحال نہیں ہو سکتی؟ دوسرا, اگر خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, زمبابوے کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا تھا جو پاکستان میں ہوا, سری لنکن کرکٹ ٹیم کے بعد جو واحد میچ ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوا, سوئسائڈ بامبنگ ہوئی اور اس کو پھر میڈیا کو روکا گیا کہ اس کو رپورٹ نہ کریں. یس سر, کیا یہ تاثر دینا کہ ہم ایک بنکر میں بیٹھ کے میچ کرا رہے ہیں, ایک آپریشن شروع کیا ہم نے obviously اس کا لیش بیک ہو سکتا ہے, سلیپر سیلز موجود ہیں, تو کیا ہم میچ کرائیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ حسد میں مارا ہوا ایک انتہائی منفی سوچ کا آدمی ہے. وہ کسی بات پہ بھی اگر ہم یہ فیصلہ ادروائز کرتے تو اس نے کہنا تھا
کہ انہوں نے دہشت گردوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، انہوں نے قوم کو حوصلہ دینے کی بجائے جو ہے وہ قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اب دیکھیں پوری قوم اس فیصلے کے اوپر خوش ہے، لوگوں میں اتنا جوش جذبہ ہے، جن لوگوں نے سیکورٹی دینی ہے ان میں بھی اور جن لوگوں نے آنا ہے ان میں بھی، لوگ اتنے یعنی اس میں جو ہے وہ خوش ہیں، اور لوگ اس میں پوری طرح سے پرعزم ہیں، اور لوگ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کی کسی بھی دھمکی میں نہیں آنا، ان کے کسی خوف میں نہیں آنا، ہم نے جو ہے وہ اپنا روٹین لائف جس طرح سے ہے، ہم نے جتنے مرضی خطرات ہوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے اسی طرح سے چلانا ہے، اور ہم نے ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہ دیکھیں کون سی جو ہے وہ کہانی پیش کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے، یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ جہاں پہ جب واقعہ مار روڈ کا ہوا اور آپ ایک یعنی سارا شہر جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی افسوس کر رہا تھا، اور آپ جب ایک شہید کے گھر آئے ہیں اور باہر آ کے آپ نے وہی پھر گھٹیا سیاست کی ہے، آپ نے وہاں پہ آ کے جو گفتگو کی ہے اس سے پورے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے نے جو ہے اس کا اتنا برا منایا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے گا جب یہ آگے چل کے جو ہے یہ لوگوں میں آئیں گے، عوام میں آئیں گے، اور آج جو انہوں نے موقف اس فیصلے کے خلاف اختیار کیا ہے، آپ ذرا دنیا میں تو دیکھیں، دنیا کو یعنی لوگوں کو دیکھیں، میڈیا دیکھیں، لوگوں میں ویسے جا کے دیکھیں کہ لوگوں کا اس کے متعلق کیا تاثر ہے۔ اپوزیشن کا تو کام ہے اپوزیشن کرنا، آپ کانفیڈنٹ نہیں، لیکن اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ یعنی عوام کی سینئر منسٹر پنجاب گورنمنٹ، دیکھیں اس میں آپ یہ ہے ریڈی ہیں اس فیصلے کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہم نے کیا ہے؟ جی دیکھیں جذباتی تو نہیں ہے سر کہیں؟ اس میں دیکھیں اس میں جو ہے یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو پوری قوم چاہتی تھی، یہ وہ فیصلہ ہے جو انتظامیہ چاہتی تھی، یہ وہ فیصلہ ہے جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی چاہتی تھی، یہ وہ فیصلہ ہے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی چاہتی تھی، عسکری قیادت چاہتی تھی، سیاسی قیادت چاہتی تھی، عام آدمی جو ہے وہ چاہتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیف منسٹر نے اتنی ڈیٹیلڈ مشاورت کی ہے کہ کم ہی ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو صاحب الرائے ہے اور اس بات سے کنیکٹڈ ہے یا کسی نہ کسی واسطے سے اس کا تعلق واسطہ بنتا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ جو ہے وہ مشاورت کی ہے، اور اس کے بعد یہ آلموسٹ کنسنسس پایا جاتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں امید کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیونکہ لاہور کی عوام، پورے پاکستان کی عوام ایک بہادر قوم ہے۔ لاہور میں ہمارے پاس اگزامپل ہے واگا بارڈر کا، جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اگلے دن تمام لاہوریز وہاں پر موجود تھے سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے، لوگ آ جائیں گے، یہ پاکستانی قوم ڈرتی نہیں ہے سر۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرفیو کی بات کر رہے ہیں، یعنی اب حالت یہ ہے کہ اب عمران خان جو بات کہہ دیتا ہے، یعنی یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک پریشر گروپ ہے، اور یہ کچھ یعنی ایسے یعنی منفی سوچ اور یعنی نیگیٹو لوگوں کا ایک جتھا ہے، اور وہ پریشر گروپ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ وہ جو بات کہہ دیتا ہے اس کو ڈنڈورا جو ہے یہ دوسرے جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس نے ایک بات کہہ دی ہے، ہوئی اس سے غلطی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اسے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے یہ غلط کی ہے، اور پوری قوم کی آواز کے خلاف ہے یہ بات، لیکن اب یہ اس اینڈ ویلکم بیک۔ رانا ثناء اللہ صاحب، جو کچھ روز قبل لاہور میں زیر تعمیر ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہوا، سب رپورٹ کرتے رہے کہ یہ ایک بام بلاسٹ ہے، اس کے بعد کچھ آفیشلز کی بھی یہ بیانات آئے، پھر آپ نے آ کے کلیریفیکیشن دی ایسا نہیں ہے۔ یہ 24 گھنٹے کیوں لگے اس دھماکے کی نوعیت کا جاننے میں؟ نہیں، اس میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ سب رپورٹ کرتے رہے کہ وہ بم دھماکہ ہے۔ اس میں جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، ان میں سے ایک ادارے کی رائے یہ تھی کہ یہ دھماکہ اتنا شدید ہوا ہے تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپلوسیو ہو اور یہ کوئی بم وہاں پہ نصب ہو، لیکن وہاں پہ دوسرے 2-3 ادارے ایسے تھے کہ جو ان کی یہ بڑی رائے تھی، بڑی یعنی آرگومنٹ کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ جتنے لوگ زخمی ہوئے یا ہلاک ہوئے ان میں سے کسی کو بھی کوئی پیلٹس یا وال وائرنگ وغیرہ جو کہ خود کچھ جیکٹ میں یا بم میں نصب ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بم وہاں پہ نصب ہوتا اور وہ چلتا
تو اس سے تو اس قسم کے نشانات جو ہے وہ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو لوگوں کو ہونے تھے، لیکن ہلاک ہونے والے لوگوں کو تو اکثر جو زخم ہے وہ جو جب بلو اپ ہوا تو اتنا پریشر تھا کہ وہ جو وہاں سے مٹیریل اور شیشے ٹوٹ کے سو یہاں جو ہے پہ وہ لوگوں کو دہشت لگے۔ گردی کا کوئی تعلق نہیں تھا اس معاملے میں؟ جی 100% نہیں تھا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بالکل۔ you're اور confident؟ لیکن اور میں نے اس دن جو ہے اس بات کو اسی طرح سے کلیریفائی کیا میڈیا پہ کہ جناب ابھی یہ جو ہے یہ رائے مختلف ہے، جو ہماری فورنزک لیبارٹری کے لوگ ہیں وہ وہاں سے نمونے لے رہے ہیں، کیونکہ ملبہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، وہ عمارت کے دو جو اس کی تھے اپنا سٹوریز وہ زمین بوس ہو گئی تھیں، ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے وہاں سے جو ہے وہ نمونے لیے جائیں۔ اس کے بعد وہ 6-8 گھنٹے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر حتمی رائے جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن میڈیا میں بھی ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بات کو بڑا ان کو جو ہے وہ اس طرح، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس بات کو کس طرح سے لیتے ہیں، کہ ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ سب سے پہلی خبر جو ہے نا وہ ہم دے دیں، وہ صحیح ہو غلط ہو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ادروائز چلایا، اور اس کے بعد پھر ایک اور دھماکے کا انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ گلبرگ میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، پھر ایک تیسری جگہ پہ بھی چلا دیا، اور اتنا خوف و ہراس پھیلا، اور بعد میں وہ بات بھی غلط نکلی۔ اور پھر اگلے دن جب یہ ایک یعنی سائنٹیفک پروسیس کے بعد اس چیز کو ڈٹرمن کیا گیا، اس چیز کو ویریفائی کیا گیا، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بم دھماکہ یا دہشت گردی نہیں تھی، بلکہ وہ وہاں پہ جو سلنڈر پڑے ہوئے تھے ان کی وجہ سے وہ گیس بلاسٹ تھا۔ which should be reassuring، لیکن اس میں بھی I'm sure انویسٹیگیشن تو ہوگی۔ لیکن سر لیٹس کم ناؤ ٹو پاناما کیس، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ مسلسل وہ کر رہے ہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی، اب فیصلہ آنے والا ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ نے کیا کہا تھا، لیٹس لسن ٹو دیٹ۔ لوگوں میں اس مہم کا یہ جو میاں نواز شریف کو ملائن کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، اس کا اتنا ریئیکشن ہے، اتنا لوگوں میں ریئیکشن ہے کہ یہ کل کو جب یہ 18 کا الیکشن آئے گا، یا اگر کوئی اس قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ ریئیکشن جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آئے گی۔ رانا صاحب 50% چانسز ہیں ہر کام کی طرح دیکھیں کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ دیکھیں بالکل جو یعنی اس میں فیصلہ جو ہے وہ اپنی سمجھ اور اپنی ذہانت کے مطابق، قانون کے مطابق ججز نے دینا ہے۔ ہمیں ان 5 ججز کی ذہانت پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کی کمپیٹنسی پہ اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے اس کو میاں نواز شریف صاحب نے جو قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے اس کے مطابق اس کو وہ تسلیم کریں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ایک سیاسی بات ہے، جی وہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ وہ میری ایک آبزرویشن ہے، میری ایک رائے ہے، یا میں ایک معاملے کو فورسی کر رہا ہوں۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ فیصلہ حق میں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئے گا، لیکن اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف بھی آتا ہے تو یہ میاں نواز شریف کی سیاست کو 0.00001% بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میاں نواز شریف کی حمایت میں ہمدردی کی ایک ایسی لہر جو ہے وہ آئے گی لوگوں میں، جس طرح سے لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ میری بات نوٹ کر آئے گی کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ امپائر سے مایوس ہو کے کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی کی روشنی میں آئے گی کہ وہ یہی بات سمجھیں گے جو آپ فرما چکے ہیں۔ آپ نے کہا نا سر کچھ قوتیں امپائر سے مایوس ہو کر اب سپریم کورٹ سے فیصلہ کروانا چاہتی ہیں۔ ان قوتوں کی عوام میں پذیرائی کیا ہے؟ ان کو جانتا کون ہے؟ So do you believe that کہ سپریم کورٹ ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھوں یوز ہو سکتا ہے؟ ان کی لوگوں میں عزت کیا ہے؟ لوگ ان کے متعلق جو سوچتے ہیں یہ ان کو پتہ چلے گا جب یہ عوام میں آئیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اگر یہ خلاف فیصلہ آیا، لوگ اس کو زیادتی سمجھیں گے، لوگ اس کا اتنا ریئیکشن ہوگا، اتنی ہمدردی کی لہر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے حق میں آئے گی، یہ لوگ 18 کے الیکشن میں اس کے خلاف کمپین نہیں کر سکیں گے۔
اور یہ میں آپ کو سے بتا یہ دوں پریشر نہیں ڈال کہ رہے آپ اس پچھلے وقت، یہ جو آپ 70 بات سال کریں، کی یہ پریشر دیکھیں، سن ڈالنا لیں نہیں ہے کورٹس کے اوپر. بات یہ ہے کہ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 70 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ